جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرائیں اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جن کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو رہنما ہے سات آسمانوں پر، جو شے رخ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہلیاں اس کی ہیں۔ ان پہلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تبھی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ جتنی بھی تکلیف میں ہوں، یہ صرف آزمائش ہے۔ آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کیوں ڈالا گیا اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے، جس نے آپ کو اس مشکل میں، اس تکلیف میں ڈالا ہے، وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہیں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، اور جو وہ کہہ دے وہ ضرور ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے سے کوئی شے لیتا ہے تو یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے، یا اسی شے جو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور پتہ ہے، ساری بات دعا، صبر اور توکل ہی کی تو تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ ان کے لیے معجزہ کر ڈالا۔ تم بھی اس رب سے امید لگا کر تو دیکھو، یا تو بہتر ہے لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا، یا تو بہتر کو بہترین بنا کر بہت خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔
توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، یعنی تمہارے لیے ہیں۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والی ذات پر چھوڑ دو۔ بہت مشکل لگتا ہے کبھی کبھی دل کو یہ یقین دلانا کہ وقت اچھا آئے گا، پھر یاد آتا ہے یوسف علیہ السلام بھی تو بچھڑ گئے تھے، کتنی آزمائشوں سے گزرے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے تھے، رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا کر بینائی دی، دل کی خوشی دی، انعام دیا۔ یقین رکھیں بس آپ کا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا رب ہے۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی نہیں یہ جان سکتا کہ تمہیں کب کس کی اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہی ہوگی۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفحہ تقدیر پر درج ہے، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بہتر نوازے گا جو تم نے اس کی خاطر قربان کیا۔ اگر آج ہماری کچھ دعائیں ادھوری نہیں رہتی تو شاید ہمارے پاس یہ سب نہ ہوتا جو آج ہے۔ اب جب ساری حقیقتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں تو ہمیں اپنی ان لا حاصل دعاؤں کا سوچ کر خوف آتا ہے کہ تب وہ پوری ہو گئی ہوتی تو آج ہماری زندگی کیا ہوتی، کیونکہ جو ہمارے پاس آج ہے وہ ہمارے مانگے ہوئے سے بہتر ہے، اور ہمیں ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا، بس تب ہم یہ بات جانتے نہیں تھے، مگر میرا اللہ جانتا تھا، اور اس نے ہمیں وہی دیا جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پھر بھلے وہ چیزیں ہمیں شروع میں بری لگتی تھی، لیکن اب ہم ان کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور ہمیں اب سمجھ آیا ہے کہ اللہ سے بہتر کوئی کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا انتخاب ہمارے انتخاب سے بہت بہتر ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ کتنی جلدی انسان دوسرے انسان سے اکتا جاتا ہے نا۔ کسی کو توجہ زیادہ دے دو تو وہ انسان بھی آپ سے بیزار ہونے لگ جائے گا، کسی کی پرواہ آپ زیادہ کرنے لگ جاؤ تو وہ بھی آپ کو فارغ سمجھ لے گا، کسی کو بے انتہا بنا کسی غرض کے چاہو تو وہ بھی کوئی نہ کوئی آپ میں نقص نکال ہی لے گا۔
لیکن واحد اللہ کی ذات ہے جس کو ہم ایک دفعہ پکاریں تو وہ ہمیں فوراً کسی نہ کسی طریقے سے تسلی دیتا ہے، ہماری سنتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے جذبات اور محبت کو رب سے جوڑیں اور اس سے دوستی کر لیں۔ کیا یہ بہترین نہیں؟ نہ کوئی غم لاحق ہوگا، نہ دل ٹوٹنے کا خدشہ ہوگا۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزے کا خیال تمہیں واپس خدا تک کھینچ لائے، جب ہار کر تم گرنے ہی والے ہو تو اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترغیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں کی طرف کھینچ لائے، جب وقت سے پہلے تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز اور ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے، پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے۔ کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے اور کسی کا کھو جانا بھی اللہ کی محبت ہے۔ آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ کچھ دروازے، کچھ راہیں جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں دے رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے اور ہر بات کا علم بھی ہے۔ وہ القادر ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکتا؟ تمہیں لگتا ہے یہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا؟ مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا، تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا اور تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اللہ ان کے لیے سمندر کے درمیان میں راستہ بنانے والا ہے، مگر وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور یقین تو اسی کو کہتے ہیں۔ جب اس کی حکمت اور تدبیر سمجھ نہ آئے تب اس بات پر یقین ہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا، اور بے شک وہ پھر راستہ بناتا ہے، کیونکہ ہمارا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ آپ کے لیے تو بہت خوبصورت چیزیں اللہ نے پلان کر رکھی ہیں، اس لیے انتظار سے مت تھکیں۔
اس انتظار کے بعد اللہ کے لامحدود خزانوں میں سے آپ کو بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں۔ بس آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور اللہ کے راستے پر جمے رہیں۔ آپ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری سے نوازے جائیں گے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آنے والی ہوگی تو یہ 4 چیزیں بھی ضرور ظاہر ہوتی ہیں جو عرش سے مدد کے سارے دروازے کھلوا دیتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے ادھورے خوابوں اور اپنی نامکمل خواہشات کی تکمیل کے لیے مدد کے منتظر ہو اور تم ہر ممکن تدبیر کر لیتے ہو، لیکن کہیں سے کوئی مدد کے آثار نظر نہیں آتے۔ تو یاد رکھو کہ جو کچھ تم پر گزرتا ہے یا جو کچھ تم جھیل رہے ہو وہ سب اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا بندہ کب، کہاں اور کس نیت سے اسے یاد کر رہا ہے۔ تم ہر لمحہ اپنے رب کی نگاہ میں ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی رحمت کا دائرہ فیض بہت وسیع ہے۔ وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جسے دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی ملتی ہیں، اور جس نے وہ سب تم کو دیا جو تم نے مانگا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بعض دفعہ تم لوگوں کے رویوں اور ان کی دل آزاریوں سے ٹوٹ جاتے ہو، یا کسی کے دیے ہوئے دھوکے، کبھی کسی کے چھوڑ جانے کا دکھ تمہیں کمزور کر دیتا ہے، کبھی کسی کا ڈر تو کبھی کسی کا خوف تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کسی بھی چیز کی محرومی کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ جان رکھو جب تم اپنے رب سے مدد کی التجائیں کرتے ہو اور اسے پکارتے ہو تو وہ رحمان کہتا ہے، اے انسان، ہم جانتے ہیں کہ تو بڑی تکلیف سے گزرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا بہترین مددگار ہے اور وہی بہترین کرنے والا ہے۔ جانتے ہو جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا قول ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر تم اللہ سے مدد چاہتے ہو نا تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو۔ جان رکھو اللہ سمیع البصیر ہے۔ یاد رکھو جب تم اللہ سے دو طرفہ معاملات رکھو گے تو تم اپنی زندگی کے تمام مقاصد میں اللہ کی غیبی مدد پالو گے۔ تمہارے تمام معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے اور ان مشکلات میں قدرت کی مدد شامل ہوگی۔ تم اللہ سے گیو اینڈ ٹیک کا بہترین اصول اپنا لو تو خود اللہ قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو ان کی مدد کریں گے، اور اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ اگر تم اپنی امیدوں کی تلاش میں ہو تو یاد رکھو امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا بلکہ امید کو قائم رکھا جاتا ہے۔
یہ ننھے سے بیج کی طرح ہوتی ہے اور چند دنوں میں یہ بیج زمین کی مٹی سے باہر نکل جاتا ہے، مگر یاد رکھو کہ اس کو درخت بننے میں تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ درخت ضرور بنتا ہے۔ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اسی نے ہی یہ سب ہونا ایسے ترتیب دیا ہے۔ وہ جانتا ہے کب کب آپ ٹوٹیں گے، وہ جانتا ہے کب کب آپ دھوکے کھائیں گے، وہ جانتا ہے کب کب آپ تھک ہار کے ٹوٹ کے رو دھو کے بالآخر اسی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ وہ بار بار آپ کو قرآن میں یہی سب تو یاد کرواتا ہے کہ آپ نے بالآخر اسی کے پاس آنا ہے۔ آپ کی زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں اسے چھوڑ کر پھر کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں؟ کیوں خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں کہ پھر واپس اللہ تک آنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اللہ کو صرف یاد رکھنا ہی اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کو یاد رکھیں گے تو ہر لمحہ محسوس ہوگا کہ کیسے وہ آپ کے کندھوں کو بوجھ سے بچائے ہوئے ہے، کیسے وہ آپ کے سارے معاملات سنبھالے ہوئے ہے، ہر شے پر طاقت رکھنے والا، دل کی پکار کو سننے والا، دونوں جہان کو پیدا کرنے والا، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوانے والا، تپتی دھوپ میں گھنی چھاؤں دینے والا، اندھیری رات کو پرنور شہر میں بدلنے والا، اور بڑے بڑے طاقتوروں کو اپنی طاقت دکھانے والا۔ ایسا کیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ پھر تم کیوں ممکن ناممکن میں الجھے ہوئے ہو؟ تم بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، پھر وہ تمہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمیشہ آپ کو اپنے قریب محسوس ہو، آپ کا ہر کام آپ کی رب کی رضا اور کرم سے بخیر و عافیت اپنے انجام تک پہنچے، اور آپ کے رب کی رحمت اور برکت آپ کو ہر وقت اپنے سائے میں لیے رکھے، تو آپ کو اپنے رب کا ذکر کیے رکھنا ہوگا۔ جتنا آپ اس کو پکاریں گے وہ اتنا آپ کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا آپ اسے پکارتے جائیں گے وہ آپ کی پکار سنتا رہے گا، جتنا آپ اسے یاد رکھیں گے وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ رب کا ذکر، رب کی باتیں اور رب سے باتیں، جسے یہ شرف نصیب ہو جائے تو پھر کون ہے اس سے زیادہ خوش نصیب؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ناممکن چیزیں مانگی تھیں۔ مکہ میں پھل نہیں اگتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہاں پھلوں کی کثرت ہو گئی۔ مکہ بے آباد تھا، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مکہ کو مرکز بنا دیا، جہاں جانے کے لیے لوگوں کے دل ہمیشہ مائل رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب تمہارا مصور تمہاری زندگی کی بگڑی تصویر کو ایسے حسین رنگوں سے بھرے گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کو سننے والا کوئی ہے جو اس کے ہر ایک سوال کا جواب دیتا ہے، اسے دلاسا دیتا ہے، اسے تھام لیتا ہے،
تو پھر بندہ بس اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب رب سے دوستی ہوتی ہے تو کسی اور دوست کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیسا دوست ہے وہ اللہ! قرآن کہتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور وہ بھی ہو نیک، تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا، اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ جانتے ہو اللہ کے سپرد کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو رب مان کر یہ جان جانا کہ انسان بے بس ہے، وہ بادشاہ ہے۔ بس یہی احساس انسان کو اللہ کا فرما بردار کر دیتا ہے۔ جب انسان رب العالمین کو جان جائے تو گناہ سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے اور نیکی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا ہے۔ اللہ کا سہارا تھامنے والا غنی ہو جاتا ہے، اسے پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز حاجات کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔